اتنا اہم ترین عنوان ہے بیوی کے بارے میں، جو ہر گھر میں اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ ہمیں مسلمان ہونے کے حق یہ تو بنتا ہے کہ یہ مسئلے بیوی کے حقوق جو ہیں وہ کس طرح ہے، بیوی کے حقوق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ جو بیوی کے بارے میں حقوق پورے نہیں کرتا، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، وہ کس طرح کھڑا کیا جائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح میں نے مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے عرض کیا، ابو داؤد میں حدیث ہے، ان معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بیوی کے خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانا خود کھائے وہی بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے اسی طرح کا بیوی کو پہنائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے بلا وجہ برا بھلا بھی نہ کہے، اس کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرے مگر گھر کے اندر۔ سامعین کرام، کھانا آپ باہر اچھا سے اچھا کھائیں، گھر سبزی نہ لے کے دیں۔ دوستوں کے ساتھ ہم اچھا سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، لیکن جو بیوی ہے، ہم سفر ہے، اس کو یہی دال ساگ پر رکھتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ دال ساگ کھاتے ہیں تو اسی کو کھلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ اچھا سے اچھا کھاتے ہیں، بیوی کو اچھا نہیں کھلاتے، تو آپ اس کا حق کھا رہے ہیں، اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ اور اس کے چہرے پر نہ ماریں، اسے برا بھلا نہ کہیں۔ آپ ایسی وہ ایک بھی آپ کے اندر اس کا عیب آ جائے تو من ستر ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کا عیب کو چھپائیں، پردہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ مرد جو ہوتا ہے نا، ہزاروں گناہ، 100 جگہ پہ منہ گندا کر لیتا ہے۔ اگر عورت سے ایک بار غلطی ہو جاتی ہے تو اسے برا بھلا اتنا کہہ کے اس کو سمجھاتا نہیں ہے، قطع تلقی کرے مگر گھر کے اندر یہ نہ ہو جگہ جگہ پہ ڈنڈورے پیٹتا رہے، جہاں اس کی عزت ہو وہیں اس کی عزت اچھالتا رہے۔ سامعین کرام، اس کی کوئی کمی پیشی آ جاتی ہے سالن میں، کھانے میں، تو قطع تلقی نہ کی جائے، برا بھلا اس کو نہ کہا جائے، آپ نے کبھی سالن اچھا بنایا نہیں ہے، یہ وہ مرد ناشکری نہ کرے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند عورتیں حاضر ہوئیں۔ آپ نے خاوند کے بارے میں برے سلوک کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ ان ایاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ابو داؤد میں یہ بھی حدیث ہے، چند عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ اپنے خاوندوں کے بارے میں ہر ایک نے کہا، میرا خاوند اس طرح کرتا ہے، میرا برا سلوک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ برے لوگ ہیں۔ سامعین کرام، کیا آپ کو لگتا ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کس کو ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا کہہ دیں، وہ کتنا برا ہوگا؟ کس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یہ اچھا نہیں ہے، کیا وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہیں کہا جو اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ تم اپنی عورتوں کو غلاموں کی طرح کیوں مارتے ہو؟ پھر اسی دن ان کے پاس صحبت کے لیے کیسے کسی منہ سے جاتے ہو؟ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن زعمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے عورتوں کو آپ غلاموں کی طرح مارتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، پھر کس منہ سے ان کے پاس جاتے ہیں؟ کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں پھر ان کے پاس؟ صرف یہی کام کے لیے ان کو لے کے آئے تھے، صحبت کے لیے؟ سامعین کرام، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بہت ہی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے حقوق پورے نہ کرنا ظلم ہے۔ فرمانے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ ان لوگوں کے کاموں سے بے خبر ہے جو ظلم کرتے ہیں، وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھنے والا ہے، معاملات دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس دن کے انتظار میں ہے، اللہ تعالیٰ اس دن وقت کا انتظار کر رہا ہے جس دن قیامت آئے گی۔ قیامت کے دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی ان کی۔ جو آدمی بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو نیک برے عمل کرتا ہے وہ وبال بھی اسی پڑے گا۔ آپ کا رب اپنے بندوں کو پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 46 میں آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، جو انسان نماز پڑھتا ہے فائدہ اسی کو ملے گا، جو نماز والدین کی خدمت کرتا ہے فائدہ اسی کو ملے گا، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے فائدہ اسی کو ملے گا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے نقصان اسی کو ملے گا، اسی کا برائی کا وبال اسی پر ہے۔ سامعین کرام، جو نماز نہیں پڑھتا گناہ اسی کو ملے گا، اس کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو پر ظلم نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں دے گا، اور قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی دے دے گا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کے ساتھ اچھی طرح رہے اور دوسری کے ساتھ اچھا نہ رہے، تو قیامت کے دن اس کا حال اس طرح ہوگا جیسے آدھا حصہ فالج ذمہ مریض کی طرح جھکا ہوا ہوتا ہے، ایک اس کا آدھا حصہ جھکا ہوا ہوگا۔ سامعین کرام، بیوی کے حقوق پورے کرنے چاہیے۔ اگر آپ ایک کے پورے نہیں کر سکتے تو اس کے بعد یہ دھمکیاں نہ دی کریں، یہ ہم دوسری شادی کر لیں گے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، یہ اس کو بلیک میل نہ کیا جائے۔ ان کو بھی دل ہوتا ہے، ان کا بھی سینہ ہوتا ہے، ان کا بھی دماغ ہوتا ہے، ان کو بھی چین و قرار ختم ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کے سکون کے لیے ہیں، وہ آپ کو سکون دیتی ہیں، وہ آپ کی نشانی جو ہوتی ہے، اولاد جو ہوتی ہے، آپ کی جنت میں لے جانے کا ذریعہ جو ہوتی ہے، وہ آپ جب اس سے شادی کرتے ہیں وہ لے کر آتی ہے نشانیاں آپ کی۔ سامعین کرام، وہ نیک اعمال کرتے ہیں، آپ قبر میں چلے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بیوی بہت بڑا اہم چیز ہے، اس کی بہت ہی قدر کرنی چاہیے، بہت اعلیٰ آج ہم جو سلوک کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بیوی کے حقوق ہم نے بیان فرما دیے ہیں۔ کل انشاءاللہ خاوند کی نافرمانی جو بیویاں کرتی ہیں، شوہر کی بیوی پر حق کیا ہے، نیک عورت کی پہچان کیا ہے، یہ انشاءاللہ عورتوں کی ناشکری اور اس کا انجام، عورتیں جو ناشکری کرتی ہیں اس کا انجام بھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی قرآن و حدیث کی روشنی میں نصیحت آپ تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔